ستاروں کے جھرمٹ، یہ قرآن کریم کی سورت نمبر 85 ہے۔ یہ مکی سورت مسلمانوں کے اس دور میں نازل ہوئی جب وہ قریش کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ یہ سورت قریش کے کافروں کو خبردار کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ ان کے ظلم و ستم کے سنگین نتائج ہوں گے اور انہیں قیامت کے دن سخت سزا دی جائے گی۔ اللہ انہیں اصحاب اخدود یعنی آگ کے گڑھے والوں کی کہانی یاد دلاتا ہے۔ یہ کہانی ایک لڑکے اور بادشاہ کی کہانی کے نام سے مشہور ہے، جو نجران میں تقریباً 524 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے واقع ہوئی تھی۔ یہ بادشاہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا جو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے جادو کا استعمال کرتا تھا۔ تاہم جادوگر بوڑھا ہو رہا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک نوجوان لڑکے کو تلاش کریں تاکہ وہ اسے تربیت دے سکے۔ بادشاہ نے ایک ہوشیار نوجوان لڑکے کو تلاش کیا اور اسے جادوگر کے ہاں بھیج دیا تاکہ وہ جادو سیکھ سکے۔ ہر روز نوجوان لڑکا جادوگر کے پاس جاتا اور آہستہ آہستہ جادو سیکھتا۔ ایک دن لڑکے نے راستے میں ایک راہب کو دیکھا جو اکیلا رہتا تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا، نہ کہ بادشاہ کی۔ لڑکا راہب کے ایمان میں دلچسپی لینے لگا اور ہر روز راہب سے مل کر اللہ کے بارے میں مزید سیکھتا۔ وہ روزانہ جادوگر سے جادو سیکھنے کے ساتھ ساتھ راہب کے دین کے بارے میں بھی مزید معلومات حاصل کرتا رہا۔ وہ الجھن میں مبتلا ہو گیا اور نہیں جانتا تھا کہ اس کے لیے کون سا راستہ صحیح ہے۔ کیا اسے جادوگر بننا چاہیے اور لوگوں کو بادشاہ کی عبادت کرنے کے لیے دھوکہ دینا چاہیے، یا اسے راہب کی طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے؟ ایک دن اس کا گزر ایک گروہ سے ہوا جو ایک بڑے درندے کا سامنا کر رہے تھے اور ان سے خوف زدہ تھے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اسے صحیح راستہ دکھائے۔ اس نے اللہ سے کہا کہ اگر راہب کا راستہ جادوگر سے بہتر ہے تو یہ پتھر درندے کو مار دے۔ اس نے پتھر درندے کی طرف پھینکا اور اللہ نے فوراً درندے کو مار دیا۔ اب وہ یقین کرنے لگا کہ راہب کا دین ہی صحیح دین ہے اور اسے صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ بادشاہ کی۔ اللہ نے لڑکے کو معجزات اور شفا دینے کی طاقت عطا کی، جس سے بہت سے لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ کے ایک وزیر نے بھی ایمان قبول کیا جب لڑکے نے اللہ کے حکم سے اس کی بینائی بحال کی۔ بادشاہ کو اس لڑکے پر بہت غصہ آیا اور اپنے سپاہیوں کو اسے قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن ہر بار وہ ناکام رہے کیونکہ اللہ نے ہر بار اس کی حفاظت کی۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو سب لوگوں کے سامنے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا اور صرف اللہ کے نام پر مارنا ہوگا جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس پر اتفاق کیا اور اسے سب کے سامنے لاتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے اللہ کے نام پر مار دے۔ اس بار بادشاہ کامیاب ہوا اور لڑکے کو مار دیا گیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو ہزاروں افراد اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے ایک بڑا آگ کا گڑھا کھودنے کا حکم دیا۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ بادشاہ کے تکبر اور ظلم کے نتیجے میں ہزاروں مومنوں کو آگ کے گڑھے میں پھینکا گیا اور وہ شہید ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ایمان سے انکار نہیں کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہانی اپنے پیروکاروں کو تسلی اور امید دینے کے لیے سنائی جب وہ قریش کے ظلم کا سامنا کر رہے تھے۔ اللہ اس سورت کا آغاز 3 دلکش طریقوں سے کرتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آسمان کی قسم جو ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور وعدہ کردہ قیامت کے دن کی قسم۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور گواہ جس کی گواہی دی گئی۔ اللہ جس نے اس شاندار کائنات کو بے شمار کہکشانوں کے ساتھ پیدا کیا، یقیناً ہمارے اعمال سے باخبر ہے اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ، اس کے فرشتے اور اس کے پیغمبر قیامت کے دن گواہی دیں گے اور محشر میں حاضر ہونے والوں کی گواہی ہم سب کے سامنے ہوگی۔ اللہ پھر آگ کے گڑھے والوں کی کہانی کا ذکر کرتا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، گڑھا بنانے والوں کی مذمت کی جاتی ہے۔ النار ذات الوقود، آتش گاہ جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی۔
اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے گرد بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، جو کچھ انہوں نے دیکھتے ہوئے مومنوں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا تھا۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، انہوں نے صرف اس وجہ سے ان سے بغض کی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو تمام تعریفوں کے قابل ہے۔ لہ ملک السماوات والارض وہو علی کل شیء شہید، جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ اللہ ان کافروں کو جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں سخت عذاب کی تنبیہ کرتا ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جو مومن مردوں اور عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے، وہ یقیناً جہنم اور آگ کا عذاب بھگتیں گے۔ اللہ پھر ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو اپنے ایمان میں ثابت قدم ہیں، چاہے انہیں عذاب یا موت کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر، یقیناً جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہے کہ فتح ہمیشہ اس دنیا میں نہیں ملتی، صبر کرنے والوں اور اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی سب چیزوں کا آغاز کرتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بڑا بخشنے والا محبت کرنے والا ہے۔ یہاں اس آیت کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ اللہ مومنوں کے گناہوں کو کافروں سے پہنچنے والے نقصان کے ذریعے مٹا دیتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کافروں کو بتا رہا ہے کہ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے اور ان کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ ذو العرش المجید، سب سے عظیم عرش کا رب، فعال لما یرید، جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ ظالموں کو تباہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جیسا کہ اس نے پچھلی ظالم قوموں کے ساتھ کیا۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہیں اے نبی تباہ شدہ قوموں کی کہانی نہیں پہنچی؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی کہانی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن کافر ابھی بھی انکار کرتے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، لیکن اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بل هو قرآن مجید، در حقیقت یہ عظیم قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، جو ایک لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ قرآن اور عظیم دین کو قیامت تک محفوظ رکھے گا، چاہے کافر جو بھی کریں، وہ اس مقدس کتاب کو نہ تبدیل کر سکیں گے اور نہ ہی اس کے پیغام کو روک سکیں گے۔ یہ آسمانوں میں محفوظ لوح میں اور مومنوں کے دلوں میں تحریر ہے، کوئی طاقت یا قوم اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ آپ مزید ویڈیوز اور مواد تک رسائی آسانی سے حاصل کر سکیں۔